تو یہ سورہ نحل ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. تو جو بھی فعل آئے گا اس فعل کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، اور فعل میں فاعل، مفعول بھی، یا اگر متعلق آتا ہے تو وہ سارا ہم کوشش کریں گے یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرنے کی. چلے، ہم 4 پارٹیسپینٹس ہیں یہاں پہ، تو کوشش کریں گے ایک ایک کر کے. پہلی بار آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں منیب، ذرا یہ آیت نمبر 1 آپ پڑھ لو. أتى أمر الله فلا تستعجلوه ہم، سبحانه وتعالى عما يشركون. اب ایک سوال ہے میرے لیے، آپ کے لیے، اس آیت میں فعل کہاں کہاں پہ آ رہا ہے؟ چاہے غلط ہو جائے یا صحیح، آپ بتاؤ. بتاؤ. تستعجلوا تستعجلو، یہاں آپ کو فعل نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ؟ يشركون. یشرکون میں آپ کو فعل نظر آ رہا ہے، یعنی یہاں بھی فعل ہے. آپ نے کیسے پہچانا ان دو جگہ فعل ہے؟ کیونکہ یہاں پر مطلب یہاں بتا رہے ہو کہ اس میں ابتدا میں تا ہے تا ہے جی، اور یہاں پہ بھی یا ہے. ایک چیز فعل کو پہچاننے کے لیے استعمال یہ کر سکتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں، یہ 4 حروف، یعنی کسی بھی کلمے کی ابتدا میں اگر یہ 4 حروف ہوں، یہ علامت ہوتی ہے فعل مضارع کی. کس کی ہوتی ہے؟ فعل مضارع کی. تو فعل مضارع ہو یا جو بھی ہو، لیکن باہر مضارع فعل ہی ہے نا. تو اس سے آپ نے کیا کہ یہ فعل ہے، لیکن یہ ہر جگہ کام نہیں کرے گا. مطلب میجورٹی آف دا ٹائمز آپ سمجھ لو کہ 99% ٹائمز یہ کام کرے گا، تو ایکسیپشن اس میں آئے گا. لیکن آپ نے جو 2 پہچانی یہ صحیح ہے، جی لیکن اور بھی اس میں فعل موجود ہے. اب سعید صاحب آپ ہی چلتے ہیں، اس آیت میں کچھ افعال اور موجود ہے، وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ جی جی سعید صاحب. جی جی میوٹ تھا مجھے. امر جو ہے وہ فعل امر ہے. کہاں پہ؟ امر اللہ، اتا امر اللہ. نہ دیکھیے، اگر آپ امر اللہ دیکھ رہے ہیں نا، مضاف مضاف الیہ ہے. ہاں تو یہ تو اسم دونوں ہے اسم ہے، مضاف. دونوں اسم ہاں ہے. تو میرا سوال یہ ہے یہ اور کہ بھی کہاں فعل ہے؟ ہاں کہاں، اور 2 تو ان نے نکال دیے، 2 فعل کہاں؟ مطلب اس میں آپ بتاؤ، یہی سے رہا ہوں اس میں اور 2 ہے، آپ کو بس بتانے لوکیٹ کرنے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوه. دیکھو ایک تو طریقہ اس نے بتا دیا کہ یہ 4 علامتیں، مطلب یہ آتے 4 حروف، ٹھیک ہے نا، آتے ہیں. ہاں یہ 4 حروف سے ہم نے، چلو ہو گیا 2 تو ہو گئے. اور کچھ یہاں اگر آ جائیں سعید صاحب، یہ واو کے بعد یہ کیا آ رہا ہے؟ تعالی. تعالی، تعالی اس وہ میں آ رہا بھی ہے. تو علامت تا موجود ہے نا. جی 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 تو یہ آپ نے کیوں نہیں کنسیڈر کی منیب؟ جی جی ہاں جی ٹھیک ہے، جی یہ اللہ تعالیٰ جو ہم بولتے رہتے ہیں نا، یہ بیسیکلی تعالیٰ جو یہ فعل ہے. جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں یہ تعالیٰ وہی فعل ہے. اچھا چلے، ایک اور ہو گیا، اور ایک ہے نیکسٹ، اور ایک موجود ہے اس آیت میں. آتا. ہاں بالکل صحیح. کیسے آپ نے یہ بتایا؟ یہ وہی آتین کو لے کر. مطلب آپ نے یہ لیا ہے، حالانکہ یہاں پہ یہ اپلائی نہیں ہو رہی، بہرحال یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، دیکھو سارے یہاں پہ ہمیشہ علامت سے آپ فعل یا اسم کو پہچان نہیں سکتے، پھر وہ تجربہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ 2 چیزیں اور یاد رکھ لیجئے. عموماً فعل مضارع کے ابتدا میں ہوتے ہیں حروف ناصبہ. کیا ہوتے ہیں؟ حروف ناصبہ. ہاں آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے اس میں لکھا ہے حروف ناصبہ جو ہے یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں. یعنی یہاں پہ ہوگا فعل مضارع آپ کا، تو فعل مضارع سے یہاں آپ کو ملے گا حروف ناصبہ. کون کون ہوتا ہے حروف ناصبہ؟ ان، لن، ٹھیک ہے، کائی، ایزن، یہ ایزا نہیں ایزن ہے، اور حتی. یعنی ان کے ہیلپ سے بھی آپ فعل کو پہچان سکتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح سے حروف جازمہ، حروف 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 جازمہ مطلب جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. ان، لم،
یہ بھی آپ کی بک میں موجود ہے. ان لم لما لام امر لام نہیں. ٹھیک ہے, ان کا اگر آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہتی ہو تو جو بک آپ کے پاس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اگر موجود ہونا تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ فعل مضارع, مطلب اس کے بعد فعل ہوگا. یعنی ان سے بھی آپ فعل کو لوکیٹ کر سکتے ہیں. کلیئر بات؟ ٹھیک ہے جی, جی آواز آ رہی؟ جی 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 اب چلتے ہیں ایک ایک کر کے. جو ہم نے 4 افعال اس آیت نمبر 1 میں دیکھے ہیں, ان کو ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ان کی ترکیب دیکھیں. پہلے ترکیب سے کیا مطلب ہے میرا؟ دیکھو, اگر جب بھی فعل آئے گا, جب بھی ہمارے پاس جب بھی کوئی فعل ہوگا, اب ہمیں ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ ترجمہ. لیکن فعل کے ترجمے میں ہمیں کیا نکالنا ہے؟ ایک ہمیں چاہیے فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے, یہ ہمیں پہچاننا ہے. ماضی ہے کہ مضارع ہے, اس کے لیے بہت آسان ہے. مضارع کے لیے یہی 4 علامتیں اگر ہے تو مضارع ہے, یہی 4 علامتیں. ٹھیک ہے, کسی بھی فعل کے ابتدا میں 4 علامتیں ہوں تو یہ فعل مضارع ہو سکتا ہے, اور باقی جو بچے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ماضی. ٹھیک. ماضی. اچھا, ماضی کا ہمیں پتا ہے کہ ترجمہ کیسے کرتے ہیں, مضارع کا بھی ہمیں پتا ہے. اب اس کے بعد ہمیں وہ 2 ابواب یا 2 جو ٹیبل ہم نے پڑھی تھے نا, ابواب, ایک ثلاثی مجرد اور دوسرا کیا تھا؟ ثلاثی مجرد فی. مزید فی. مزید فی. یہ 2 ٹیبل ہمیں ضروری یاد رکھنی ہے. سعید صاحب شیخ پھر ہم یہ میں کمپیوٹر پہ لے رہا ہوں, اسکرین بہت چھوٹی آ رہی ہے موبائل پہ, تو ری جوائن کر دیں, تھوڑا ری جوائن کروا دیجیے مجھے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چل تب تک ہم تھوڑا سا اور کچھ ہلکا سا ڈسکس کریں گے, آپ جب تک جوائن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جی آپ نے سٹارٹ کیا سے؟ مجھے پھر واپس جانا پڑے گا نا. جی آنے دیجیے ان کو. جی السلام علیکم. آ گیا. اچھا, یہ آپ ان سے آپ نے الگ سے جوائن کیا. اچھا, یہ اور ایک سائٹ ہے. ٹھیک ہے, بہتر. ہاں, تو ہم بات کر رہے تھے کہ سورہ نیل کی جو آیت نمبر 1 ہے, اس میں 4 افعال ہیں. یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا, ہم دوبارہ سٹارٹ کر لیتے ہیں ان کو. ہمارے پاس جو 4 افعال ہیں وہ کیا ہے؟ عطا, ایک عطا ہے. دوسرا تستعجلو, مطلب اس کے ساتھ فعل ہے تعالی اور یشرکون. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم نے کہا تھا 2 ٹیبل بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فی. مجرد اور مزید فی, ثلاثی مزید فی. اس میں کتنے ابواب تھے ثلاثی مجرد میں؟ 3 نہیں, ایک تو باب نصرہ, 6 تھے. ہاں 6 تھے. باب فتح, اور کیا تھا؟ ضرب باب ضربہ, سمیع سمیع, حسیبہ اور کرومہ. ٹھیک, اور یہاں پہ مزید فی میں کتنے باب تھے موٹے لفظوں میں؟ 8. ہاں, باب افعال, تفعیل, اس کے بعد میں تفاعل. تفاعل اور تفاعل, اور کیا تھا؟ مفاعلہ, استفعال, انفعال, اور کیا تھا؟ کتنے آگے؟ 8 آگے دیکھیں. 2 4 6 7 ہو گئے. 7. استفعال, انفعال, اور کون بچا؟ ابتعال آ گیا. افتعال. ٹھیک ہے, آگے 8. یہ 8 مطلب جب بھی فعل آئے گا نا سید صاحب, یہ جب بھی فعل آئے گا مجھے امیجیٹلی ذہن میں آنا چاہیے یہ ان ابواب میں سے کسی ایک باب میں ہوگا. پہلی بات. اب یہ جس بھی باب میں آئے گا میرے ذہن میں اور 2 چیزیں ہونی چاہیے کہ مان لو یہ فعل میں نے لوکیٹ کیا کہ یہ فعل ہے, یہ فعل, تو اس
فعل میں ماضی کا پہلا سیگا اور مضارع کا پہلا سیگا مجھے پتا ہونا چاہیے. جیسے نصرہ کے کیس، نون کے کیس میں نصرہ ینصرو، فا کے کیس میں فتح یفتح، ٹھیک ہے. ضربہ کے کیس میں ضرب یضرب، سین کے کیس میں سمیع یسمع، ہا کے کیس میں حمیدہ، یہ آپ کا حسیبہ، حسیبہ یحسب، کے کیس میں کرما یکرم. مطلب یہ چیزیں میری ذہن میں آٹومیٹک آنی چاہیے، یہ چیزیں. ایک بات اور اگر آپ کو جیسے مان لو ابھی یاد نہیں ہے لیکن آپ اس کا پیج اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب جیسے ہی مارننگ میں ہوتی ہے نا کلاس، یا تو آپ پیج سامنے رکھ لیجئے، ٹھیک ہے. ایک بات ایسے ہی باب افتعال، ادھر مزید الفی پہ چلتے ہیں. باب افعال میں کیا آئے گا؟ افعل اور افعل یفعل، ٹھیک ہے. اور تفعیل سے فعل یفعل. بک آپ کے پاس موجود ہے اس لیے میں نہیں لکھ رہا ہوں. باب تفاعل سے تفعل یتفعل، تفاعل سے فعل یفعل، یہ تفاعل یتفعل، تفاعل سے تفاعل یتفعل، یتفعل. مفعل سے فعل یفعل، استفعال سے استفعل یستفعل، انفعال سے انفعل ینفعل، افتعال سے افتعل یفتعل. اگر ہمیں یہ ہمارے پاس پیج بھی رہے نا سامنے لکھا ہوا جی تو انف ہے فی الحال، پھر وہ آٹومیٹک ہو جائے گا یاد. اب آتے ہیں اپنے کام پہ. یہ تو ہو گیا تھوڑا سا ریویژن. آئیے جو ہمارا فعل نمبر 1 ہے وہ کیا ہے؟ عطا. آتا، ٹھیک ہے. اب یہ فعل ہمیں اس کا ترجمہ کرنا ہے. اب یہ ماضی ہے کہ مضارع؟ پہلی چیز یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ماضی. ہاں ماضی. ماضی، ٹھیک. مطلب ایک دھوکہ ہو سکتا ہے نا یہاں پہ الف تا یا نون، مطلب یہاں سے مطلب ہمیں دھوکہ لگ سکتا ہے کیونکہ الف آ گیا ادھر، یعنی حمزہ آ گیا ادھر. یہ فعل مضارع ہے لیکن یہ فعل مضارع نہیں، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ فعل ماضی ہے تو روٹ ورڈ اس کا نکالنا ہے ہمیں. دیکھیں کچھ افعال کے کیس میں آپ روٹ ورڈ آرام سے نکال سکتے ہیں، لیکن کچھ جن کے روٹ ورڈ میں حرف علت ہوگا، یہاں پہ دیکھیں گے تو اس کا روٹ ورڈ حمزہ تھا یا. کیونکہ یہاں پہ حمزہ بھی آ گئے، یا بھی آ گئے، میرے پاس واو الف یا. ان کے کیس میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کوئی بھی ایپ یوز کر سکتے ہیں، یا آن لائن میں آپ کو تھوڑا سا، کیونکہ آج یہ پہلی کلاس ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں، اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. میں آپ کو ایک سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں. دیکھیں ادھر قرآن کارپس. یہاں اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک سائٹ ہے، آپ کو آ رہی ہے؟ ہاں، قرآن کارپس. آپ اس پہ کلک کریں گے، ادھر یہاں پہ آپ کو ملے گا، دیکھیں ورڈ بائی ورڈ، ٹھیک ہے. آئیے ورڈ بائی ورڈ پہ. نحل. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو سورت ملے گی، یہ جو آپ کو باکس دکھ رہا ہے یہاں لکھ لیجئے آپ سورہ کون سا ہے ہمارا؟ سورہ نحل آ گیا. نمبر 1، آیت نمبر 1 آلریڈی سلیکٹڈ ہے. آیت نمبر 1 آپ گو پہ جائیے. جی. یہ آ گیا آپ کا جی سورہ، جی ٹھیک ہے. جی دیکھیں جی میری. ورڈ پہ ورڈ یہاں آ گیا آتا، ٹھیک ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا آتا آ گیا ورڈ. اب ہمیں اس کا روٹ ورڈ چاہیے. دیکھیں اس پہ کلک کر لیجئے آپ، یہ دیکھ لیجئے آپ. یہ یہاں سے میں یہ بھی بتا رہا ہے یہ فعل ماضی ہے، اور ساتھ روٹ ورڈ بھی بتا رہا ہے حمزہ تا یا، ٹھیک ہے. تو اس کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. ایک چیز اب میں واپس چلتا ہوں. اب دوسرا یہاں پہ آپ کو یہ فائدہ بھی مل رہا ہے. یہاں پہ دیکھ لیجئے آگے فعل مضارع، فعل ماضی اور فارم نمبر 5 لکھا ہے اس نے. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتا فارم نمبر 5 کا مطلب باب ثلاثی مجرد سے کوئی بھی باب ہوگا. یہ مطلب یہ آپ کو جنرلائز کر کے بول رہا ہے، یعنی ثلاثی مجرد
میں سے کوئی بھی باب میں سے یہ عطا آئے گا. ٹھیک ہے جی, تو اس کا بھی آپ تھوڑا سا استعمال کر سکتے ہیں. اب چلیے اپنے واپس. اچھا, آتے ہیں اب فعل یہ جو ہمارا تھا عطا. تو عطا کا اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ تا اور یا. حمزہ اور یا. اب یہ کون سے باب سے ہے دیکھیں, اس کے لیے ایک تو ڈکشنری ہمیں حاصل ہے. چلو اس سائڈ سے ہمیں پتا چلا یہ باب نمبر 5 ہے. باب نمبر 5 سے یہ مطلب ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی, اب ثلاثی مجرد سے 6 ابواب سے کہاں سے آئے گا, اس کے لیے ہمیں یا تو ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہے یا تو پھر تجربے سے ہم یہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا آتا ہے باب ضربہ یضربو سے. چلو یہ میں بتا دیتا ہوں باب ضاد سے. تو ضاد مطلب ضربہ یضربو, چونکہ ہمیں ماضی چاہیے تو ہم لکھیں گے ضربہ. اب ضربہ پہ آپ کو یہ 3 فٹ کرنے ہیں, تو کیا بنے گا منیب؟ ضربہ آتا ہے. جی جی منیب عطایا, عطایا بنا نا. ہاں, اب وہی بات آ گئی, چونکہ روٹ ورڈ میں آپ کا حرف علت موجود ہے, جی حمزہ موجود ہے, یا ہے, تو چینج ہوگی. ٹھیک, تو چینج یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو یا ہے نا اینڈ پہ, جب بھی یا سے پہلے زبر ہو تو اس یا کو ہم الف میں بدل دیتے ہیں. وہی والا قانون جو ہم پڑھ رہے ہیں, میں واپس جا رہا ہوں. اگر آپ کے پاس ساکن ہو تو اس سے پہلے پیش ہونا چاہیے, سوری, اگر آپ کے پاس واو ساکن ہو تو اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے, پیش. اگر آپ کے پاس یا ساکن ہو تو اس سے پہلے کیا ہونی چاہیے, زبر. زیر. یہ قانون ہے. اگر آپ کے پاس الف ساکن ہے تو اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے, زبر. اب آئیے, اب الٹا چلیے, اگر آپ کے پاس زبر ہے کسی حرف پہ, اس کے بعد حرف علت آ رہا ہے, تو حرف علت کو الف میں بدل دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی کے اکارڈنگ ہم نے یہ جو زبر ہے اس کو الف میں بدلا. کیا بنا جی اپنے پاس, اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں, ایسے. نہیں نہیں اب اس کو کیا پڑھیں گے, عطا. اب کیا آپ یا کو اب پڑھ رہے ہیں, اب جی یا کو نہیں پڑھ رہے, مطلب ہم نے یا کو بیسیکلی الف میں بدلا ہے یہاں پہ, تو بنا عطا. کلیئر بات. اب یہ ضربہ, یہ تو ہم نے کلیئر کیا. اب ہمیں یہ جو گردان ہے نا ضربہ یضربو کی, وہ گردان ہمارے مائنڈ میں ہونی چاہیے. اس گردان میں پہلا جو والا 14 سیگے ہیں, ان میں سے کون سا سیگا ہے یہ منیب؟ پہلا ہی پہلا ہی ہے, بالکل صحیح ہے, پہلا ہی ہے نا. دیکھو ضربہ ضربہ ضربو, ضربہ پہ ہی پہلا ہی بن رہا ہے. تو مطلب یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, واحد مذکر غائب. کلیئر. واحد مذکر غائب کا ترجمہ ہمیں پتا ہوتا ہے, اس ایک نے کیا, اس ایک مرد نے کیا, اس ایک مذکر نے کام کیا. ٹھیک, یہ نارمل ترجمہ ہے, جسٹ کام کیا. اب اگر اس روٹ ورڈ کا مجھے معنی پتا چل جائے تو مجھے اس کا ٹرانسلیشن آ جائے. آنے کا اس کا ٹرانسلیشن ہوگا آنا. کیا ہوتا ہے اس کا آنا, آنے کا میننگ. کیا کریں گے ٹرانسلیشن اس کا منیر؟ وہ ایک نہیں, آپ اس کا ٹرانسلیشن کر لیجئے آتا کا. مرد آیا. کیا کریں گے, ہاں ہاں, وہ ایک مذکر آیا, یا وہ ایک آیا, شارٹ کٹ وہ زیادہ بہتر بنانے کے لیے, وہ ایک آیا. اب ایک کو بھی ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, وہ آیا, کیونکہ اس کا جی مطلب ایک. ٹھیک ہے, تو فعل کا ہمیں ترجمہ بنا وہ آیا. جی کلیئر بات. جی جی الحمدللہ. یہ جی زید جی صاحب جی یہ بات کلیئر. زید صاحب یہاں تک کلیئر. اب آتے ہیں اپنی ترکیب پہ. دیکھو ترکیب کا مسئلہ کیا ہے, ہمیں اب آتے ہیں ترکیب پہ. یہاں تک تو ہمیں کلیئر ہو گیا. اب آتے ہیں وہ ترکیب پہ. دیکھیں وہ آیا. اب مجھے منیب آپ بتا, اس میں فاعل کام کرنے والا کون سا ہے؟ آنے کا کام. وہ کام کرنے والا. ٹھیک ہے, یہ فاعل ہے, اور کام کیا ہے, آنے کا کام ہے نا, کام. اچھا, یہاں مفعول کہاں ہے, مفعول بھی مطلب جس پہ کام ہو رہا ہے. دوبارہ میں جاتا ہوں آپ کے کام کی طرف. ضربہ فعل ہے, ضربہ, اس ایک نے مارا, جی اس ایک نے مارا. یہاں اس آگے آپ کا فاعل یعنی کام کرنے والا.
ایک کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. مارا ہے کام. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ کس کو مارا, ٹھیک ہے, تو وہ کس کو مارا ہو گیا مفعول بھی. نہیں لیکن یہاں پہ مفعول بھی ہے کہیں نہیں پہ, ذرا یہاں پہ تھوڑا سوچیا, یہاں ریکوائرمنٹ ہے مفعول بھی کی, نہیں نا. تو یہ فعل کون سا ہے؟ پھر میں نے آپ کو پڑھائی تھی فعل کی اور دو کیٹیگریز. ایک فعل لازم اگر آپ کو یاد ہو, اچھا ایک فعل متعدی. فعل لازم وہ فعل ہے جس کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں پڑتی ضرورت ہے. نہیں یہ وہی جو ٹرانزیٹیو انٹرانزیٹیو ہم انگلش میں پڑھتے ہیں. اور متعدی وہ فعل ہے لازم جسے مفعول کی ضرورت پڑتی ہے, جیسے ضربہ. تو یہ عطا کون سا جی فعل ہے؟ تو لازم کو تو مفعول بھی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ضرورت, ٹھیک ہے, کلیئر. وہ آیا اب آئیے آپ اس آیت پہ. تو عطا کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ وہ آیا. اب ہمیں وہ ڈھونڈنا ہے اس آیت میں, ہمیں وہ جو ہے نا, یہ وہ ہمیں ڈھونڈنا ہے. اور وہ کیا ہمیں ڈھونڈنے کی دو پاسبلٹی ہے, یا تو وہ ضمیر ہوگی یا تو یہ ظاہر ہوگا. ضمیر کا مطلب وہ, امر ٹھیک ہے, اللہ ہوا کی شکل میں, یا تو ظاہر ہوگا. پہلے چیک کر لیتے ہیں آگے کیا رہا. آگے کیا رہا؟ امر اللہ آ رہا آگے. مضاف جی امر اللہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ, جیسے کہ بتایا ہے نا, مضاف الیہ. اچھا, امرو پہ آپ کو یہ پیش نظر آ رہا ہے. ہم کیسے پہچانیں کہ رفع ایک آیت میں فاعل کون سا ہے؟ اس کے لیے شارٹ کٹ طریقہ یہ ہے, فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو یہ امر اللہ میں امرو, چونکہ جو پہلا والا کلمہ یہ حالت رفع میں ہے, تو یہ امر اللہ ہم کنسیڈر کریں گے فاعل, ٹھیک ہے. اچھا, امر اللہ جب فاعل ہو گیا, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم. امرو حکم, اللہ 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 کا حکم. تو اللہ کا حکم فاعل ہے, تو وہ کی جگہ ہم کیا رکھیں گے؟ نہیں, اللہ کا حکم. یہ مضاف مضاف الیہ نا, مطلب یہاں فاعل مضاف مضاف الیہ کی شکل میں موجود ہے نا, مرکب اضافی کی شکل میں. کبھی تو یہ الگ بھی آیا ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ امر اللہ مطلب اللہ کا حکم. تو میں نے لکھا اللہ کا حکم, آگے کیا لکھوں گا میں؟ اللہ کا حکم آیا. تو یہ ہو گیا آپ کا ترجمہ, یہ ہو گیا آپ کی ترکیب, یہ پورا بنا جملہ فعلیہ. چونکہ مفعول بھی ہمیں چاہیے نہیں, کیوں؟ کیونکہ یہ لازم والا فعل ہے. تو یہ اس کی جی ترکیب بنی الحمدللہ پوری, الحمدللہ. اللہ کا حکم آیا. شیخ میرا نام سعید نہیں ڈن, ہے, تاج الدین ہے. ٹھیک ہے صحیح صاحب, ڈن, کلیئر. اب آتے ہیں دوسرے پہ. جی کوئی بات نہیں. میں وہ مطلب وہ آپ لکھتے ہیں نا اس نام کے آگے, تو میرے مائنڈ میں یہ آ اچھا گیا. ٹھیک ہے. ہاں, اگر آپ چاہیں تو پھر بدل سکتے ہیں ہم, دوسرے والا کوئی مسئلہ نہیں, یہ ایزی لگتا ہے. یہ جو ہاں, جو آپ کے آسانی ہے. چلے اب آتے ہیں آپ کی طرف. ٹھیک یہ ہے. جو ہے کیا بولیں آپ, سعید صاحب ہی بولیں یا کیا بولیں؟ چلیے مظاہرے. یہ ایزی ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیے تستعجلو, یہ تو فعل تو ہم نے یہ پہلے بتا دی, یہ فعل. زیادہ ہے. لیکن نہیں, پہلے ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی, اس ضمیر فعل بھی میں ہو کیا بھی ہے, ایک کلمہ جمع بھی موجود ہے ہے. یا ایک سے زیادہ ہے, یہ بھی دیکھنا ہے ہمیں. کون کون سا؟ وہ ہاں ہاں ہاں, تستعجلو فعل ہے اور ساتھ میں ضمیر ہو. پہلے مظاہرے پہلے ہم فعل کے بارے میں بات کریں گے, پھر ہو کا دیکھیں گے کیا ریلیشن ہے. پہلے تستعجلو فعل مظاہرے, کون سا لیکن فعل آپ ہے؟ نے جو 8 ابواب بتائیں. یہ بتائیں گے, سعید صاحب بتائیں گے, ان کی باری ہے. جی 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 جی. میں وہ ہم کریں گے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہاں ہاں. بارہ تو فعل مضارع ہے, ٹھیک ہے, کوئی ٹینشن نہیں, فعل مضارع ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جو سین آپ کو دکھ رہا نا, یہ سین, سمی. یہ سین کون سے ابواب میں ہوتا ہے؟ ذرا آپ کے پاس جو بک ہے, یا آپ بتا سکتے ہو کوئی بھی آپ میں سے؟ کون سے پیج نمبر نہیں پہ ہے نہیں نہیں وہ؟ نہیں, دیکھیں ثلاثی مزید فی میں ایک باب ہے, باب استفعال. اب مجھے اتنا تو یاد نہیں ہے, لیکن میں ایسے ہی بتا رہا ہوں, مطلب وہ آپ بعد میں دیکھ لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک باب, باب اعلیٰ. استفعال, ٹھیک ہے. اس کا ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے استفعل, استفعل, ادھر آئین ڈال دو, استفعل. اور مضارع کا یستفعل, یستفعل.
बेसिकली रूट वर्ड होता है फा आइन और लाम. रूट वर्ड कौन होता है? फा सीन है, आइन और लाम. या तो भी है, एक्स्ट्रा क्या है सीन भी इसमें? है, ता भी है। सही, तो एक्स्ट्रा क्या है हाँ, इसमें? या भी है, मतलब अभी भी है, ता भी है. तो ये जो सीन एक्स्ट्रा होना, ये सिर्फ बाब इस्तिफाल में होता है. ठीक है जी, बाब इस्तिफाल में ही सिर्फ सीन एक्स्ट्रा होता है. तो मतलब इससे आप गेस कर सकते हो ये बाब इस्तिफाल से हो सकता है. मतलब ये हमारे पास एक ट्रिक बन जाती है. Yes, sir. तो जब आपने ये तय किया कि ये बाब इस्तिफाल से है, तो आपको ये दो फॉर्म इमीडिएटली माइंड में आनी चाहिए, इस्तफअला, यस. अब ये फेरी मुजारे है, तो यस्तफइलु में आप बताइए कि ये फा आइन लाम की जगह क्या आना चाहिए? आपके पास सामने मौजूद है, क्या आना चाहिए? यानी रूट वर्ड क्या होना चाहिए? आप इसका, ये जो आपका फेल सामने है, बता सकता है कोई इसका रूट वर्ड क्या है? अब आपके पास सारी सिचुएशन मौजूद आइन है, इसका जीम रूट लाम। वर्ड क्या है? फा आइन लाम को आपको पिक करना. हाँ जी, माशाल्लाह. आइन, 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 जीम और लाम, इसी को आप फिट कर लीजिए. इधर क्या बनेगा? यस्ता जिलू, यस ता ता जी लू. ठीक है. अब यस्ताजिलू आपको फेल पता चला. चले अब गर्दान चलाते हैं इस पे, ताकि हम पहुंचे तस्ताजिलू पे. ठीक है. जी यस्ताजिलू, अगर आपके पास गर्दान मौजूद है, मैं पढ़ लेता हूँ. यस्ताजिलू, यस्ताजिलानी, यस्ताजिलूना. तस्ताजिलू, तस्ताजिलानी, यस्ताजिलना. तस्ताजिलू, तस्ताजिलानी, तस्ताजिलूना. तस्ताजिलूना. अब ये मुखातिब ये जो हाजिर, हाँ अपना हाजिर फर्ज। फेल है, ये आपका बना जमा मुजक्कर हाजिर. ठीक है, जी हाजिर. जी अब जी यहाँ क्या हुआ है, जरा इधर गौर फिक्र करें. यहाँ हुआ क्या? नून ड्रॉप हुआ है. ठीक है, जी नून ड्रॉप हुआ ना. देखो इसको नून ड्रॉप करें आप, आ गया ना. अब ये नून ड्रॉप क्यों हुआ है, इसके लिए वजूहत ढूंढनी है. हमें देखना है कि ये फेल से पहले कोई चीज आ तो नहीं रही इधर. ठीक है, इधर क्या आ रहा है, जरा देखिए आप. लार फेल से पहले ला आ रहा है, ला. ठीक है, फेल से पहले ला आ रहा है, यानी लाम अलिफ ला. ये लाम मुख्तसर आप जब ये माइंड में रख लीजिए, लाम दो टाइप का होता है. एक होता है वो लाम जो हमें उसने ट्रांसलेशन देता मारा, है नहीं. उसने मारा। जैसे जैसे याजरीबू, याजरीबू का मतलब नहीं, वो एक मर्द मारता है या मारेगा, वो एक ला मुजक्कर मारता है या मारेगा. अगर मुझे तर्जुमा करना हो, वो एक मुजक्कर नहीं मारता है या नहीं मारेगा, उसकी रूल है आप लामलिफ ला लेके आइए. ठीक है. अब आप यहां बताओगे कि यहां ऐसा ही हुआ, लेकिन ये जो लामलिफ ला है ना, ये कोई चेंज नहीं करता है. ये जो लाम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो नहीं का तर्जुमा देता है, ये नहीं मतलब नफी वाला तर्जुमा, नेगेटिव. ये फ़ेल में कोई चेंज नहीं करता है, लेकिन यहाँ चेंज हुई है. इसका मतलब ये लाम नहीं है, तो ये कोई दूसरा लाम है. दूसरा लाम होता है, उसको बोलते हैं लामे नहीं. ठीक है, ये हो गया लामे नफी. ये वाला जो लाम है, ये लामे नफी. दूसरा है लामे नहीं. नहीं मतलब अमर. अमर मतलब किसी को हुक्म करना. नहीं का मतलब किसी को ना करने का हुक्म करना, ना करने का हुक्म करना. ठीक है. अच्छा, ये नहीं, ये लाम क्या करता है? ये लाम के पास पावर है कि ये चेंज करता है फेल को. मतलब चेंज मतलब नून को हज़फ कर लिया. तो पता चला ये असल में था तस्ता जिलून. ये लामिफ ला की वजह से इसको बोलते हैं लामे नहीं. तो लामे नहीं की वजह से नून हज़फ हो गया. अब इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे, देखिए. आइन जीन लाम मादा, जब आप देखिए डिक्शनरी में, इसका तर्जुमा होता है जल्दी करना. जल्दी कहते ना कि ये जल्दबाज है. वकानल इंसानु अजूलन, कुरान पाक में आया वकानल इंसानु अजूला, इंसान जल्दबाज है. इसमें आइन जीन लाम आपको मिल रहा है ना.
تو جلد بازی کا ترجمہ. جی تو کیا کریں گے اس کا ترجمہ تستاجلون سید صاحب؟ یہ حاضر کا صیغہ جمع کا کچھ آپ کے ذہن میں بن رہا ہے کیا ترجمہ؟ ہاں چل ہاں پہلے آپ تستاجلون کا کر لیجئے وہ بعد میں سب لام کو جلدی ملا کرتے دیں. ہیں تستاجلون وہ سب نہیں ہم سب کیا تم ترجمہ سب کریں گے؟ جلدی کرتے ہو. نہیں ہاں مطلب نارملی ہم یہ سوچیں گے اس کا تم سب جی جلدی کرتے ہو یا کرو گے کرتے ہو یا کرو گے. اب ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ابھی ترجمہ ہمیں بنا نہیں. اب ایک پتہ نہیں آپ کو بھی ذہن میں ہو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ابواب ہوتے ہیں نا ان ابواب سے جو بھی فعل آتا ہے ان ابواب میں کوئی خصوصیت اس فعل کے ساتھ ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ کے بک پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی. خصوصیت اور استفعال باب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے جو بار بار قرآن پاک میں آئی ہے وہ ہے طلب کا مفہوم. کیا ہوتا ہے؟ طلب کا مفہوم. یہ یاد ہی رکھ جی لیجیے جیسے آپ لوگ بولتے ہیں نا استغفار معافی طلب یہ آپ کو کرنا. ایسے یاد رہے گا. ہم لوگ کہتے ہیں نا استغفار کرو. استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے صحیح صاحب؟ ہاں معافی طلب کرنا. تو یہ طلب کا مفہوم ہم نے اس لیے اس میں لایا کیونکہ یہ باب استفعال سے آیا. یہ آپ مائنڈ میں رکھ لیجیے. آپ کو یہاں ترجمے میں اس طرح طلب انٹروڈیوس کرنی ہے تو کیا کریں گے؟ ہاں تم سب جلدی کی طلب کرتے ہو یا کرو گے. آرزو تم سب جلدی کی طلب یا خواہش. ٹھیک ہے خواہش بھی کر سکتی ہے آرزو بھی کر سکتے ہیں تو یہ پھر اپنے حساب سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں آرزو. ٹھیک ہے تم سب جلدی اب کسی چیز کی جلدی کی طلب کرو گے. اب آئیے لا میں لا کیا ہے یہ کون سا لا لا نہیں تم والا. نہیں خواہش طلب کرتے ہو تم سب. اب امر کا ترجمہ کرنا ہے آپ کو یعنی نہ کرنے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہاں نہیں آپ کو کسی کو حکم کرنا ہے نہ کرنے کا. تم آپ سب کو سامنے نہیں والے طلب کو کرتے نہ ہو. کرنے کا حکم کرنا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں آپ کو مطلب اگر جیسے مجھے آپ کو بولنا ہے میں بولوں گا آپ کو آپ کام مت کرو یہ تو بولوں گا نا میں. آپ کھیلو مت آپ سو مت تو ایسے ترجمہ کرنا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے تم سب جلدی کی طلب مت کرو. یہ بنا اپنا ترجمہ. ٹھیک ہے جی. تو تستعجلو فعل کا ترجمہ بنا تم سب جلدی کی طلب مت کرو. اب آئیے اپنے پاس ترکیب پہ. اب آئیے اس ترکیب پہ جلدی تو ہم نے ٹرانسلیشن اس کا نکالا تم سب کسی چیز کے جلدی کسی اس کے جلدی کی اس کے چھوڑو تم سب تم جلدی سب کی طلب مت کرو. اس میں فاعل کون سا ہے منیب؟ انتم تم سب کا مطلب عربی میں انتم تو انتم آپ کا فاعل بنا. ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کا کام بنا. اب اس کا مفعول بھی ہے نا مطلب کس چیز کی اب مجھے آپ سوال کرو گے نا کس چیز کی جلدی کی طلب مت کرو مطلب یہاں مفعول بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے اچھا مفعول بھی ہم کیسے پہچانے اس آیت میں اس کے لیے رول ہے. مفعول بھی ہمیشہ حالت نصب میں یہ ہے اعراب کا پاور حالت نصب. اب دیکھنا ہے آگے کوئی چیز حالت نصب میں تو نہیں ہے ذرا بتائیں. اٹیچڈ ضمیر اس طرح کی ضمیر جب بھی ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے اٹیچڈ ضمیر ہے متصل جو آپ کا اسٹیبل ہے. اٹیچڈ ضمیر جب بھی فعل کے ساتھ آئے گا تو یہ مفعول بھی ہی ہوگا ہمیشہ. غائب یہ کون سی ضمیر ہے آپ کی منیب جو ٹیبل جی آپ کے پاس ہے یہ کون سی ضمیر ہے کچھ یاد ہے؟ واحد مذکر غائب والی ضمیر. ٹھیک ہے اس کا جی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا یا اس کو یا اس کے. ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے تستعجلو فعل ہے. تستعجلو فعل میں انتم آپ کا فاعل اور
ہو کی ضمیر مفعول بھی، یہ پورا آپ کا بنا جملے فعلیہ کی ترکیب. اب اس کا ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ تم سب اس کے طلب کی جلدی مت کرو، یا تم جی سب اس الحمدللہ. چیز کے طلب کی جلدی مت کرو. صحیح صاحب کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، مطلب بات سمجھائی نا. مطلب یہ ایسے ہم اس کو جلد بازی اس میں نہیں کرنی ہے، آہستہ سے مطلب ایک ایک کر کے ہم کوشش کریں گے جتنا آپ ہمارے پاس ٹائم ملے گا، ایک ایک فعل کو ہم ایسی سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، اب آپ کے مائنڈ میں آٹومیٹک سوال آیا کہ عطا کو ہم نے کیا ٹرانسلیشن کیا؟ دیکھیں آپ آرام سے اس کو آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. عطا کو ہم نے ٹرانسلیشن کیا عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آیا. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم آیا. فا کا مطلب ہوتا ہے پس. ٹھیک ہے، پس تم اس کے طلب کی جلدی مت کرو. اللہ کا حکم آیا، تم اس کے جی جلدی الحمدللہ. کی طلب مت کرو. بس ہو گیا ٹرانسلیشن، بس کام ختم. ٹھیک ہے جی، اب ٹائم بھی جا رہا ہے تو اب آگے انشاءاللہ ہم اس کے آگے چلیں گے. یہ جو جی تعالی ہے، یہ جو تعالی فعل ہے، اس کو ہم آگے دیکھیں گے اور چلیں گے آگے آیت بے آیت. ٹھیک ہے جی، تو جتنے افعال آئیں گے انشاءاللہ وہ ہم کل کریں گے. میرے خیال سے میں نے جتنا آج جی کوشش جی کی ہے جی اس کو مجھے معلوم. مجھے مطلب بہت مطلب بنیادی لیول پہ میں نے کوشش کی ہے. منیب آپ کو کلیئر ہو رہا ہے چیزیں؟ اب مطلب فاعل فعل. ہاں، اور ایک بات، عموماً ہمارے کلاس میں آتا ہے فعل آتا ہے، متعلق. پھر فعل کے ساتھ ہم فاعل بتاتے ہیں، فعل کے ساتھ ہم بتاتے ہیں مفعول بھی. اور ایک چیز آتی ہے کبھی کبھار آپ کو ایک مزید متعلق. انفارمیشن آپ کو ڈسکس ہوگی آپ کی آیت میں یا جملے میں، اس کو ہم بولتے ہیں متعلق. کیا بولتے ہیں؟ یہ انفارمیشن دو ٹائپ کی ہو سکتی ظرف. ہے، ظرف ہو. یا تو یہ جار مجرور کی شکل میں ہوگی، یا تو یہ کی شکل میں ہوگی. بس یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. مطلب کبھی کبھار تو بس اتنا ہی ہوگا آپ کا جملے فعلیہ، لیکن کبھی کبھار کچھ مزید انفارمیشن بھی ہوگی، اس کو بولا جاتا ہے متعلق. وہ انفارمیشن دو شکلوں میں ہو سکتی ہے، مکان یا تو ظرف جار زمان. مجرور یعنی مرکب جاری کی شکل میں، یا تو ظرف کی شکل میں. ظرف کا مطلب ظرف مکان. بس یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی ہے. یہاں پہ بس اتنا ہی ہے، جملہ اتنا ہی ہے، پورا اتنا ہی بنی آیت، یعنی آیت کا ایک جز. اللہ کا حکم ایک آیا، ریفرنس کے لیے کوئی بس بک ہو تو آپ بتائیے. کیوں اس کی طلب کی جلدی کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ جو آپ سکھا رہے ہیں اسی کو کچھ ٹھیک ہے جی. پڑھنے کے لیے تھوڑا سا اور مزید. ریفرنس کے لیے مطلب آپ